السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر مجلس، مشفق اساتذہ کرام و معزز سامعین، آج کے اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور دہشت گردی۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کافی ہے۔ محترم سامعین کرام، حق و باطل، شرک و توحید اور ظلم و مظلومی کا معرکہ ہمیشہ سے کشاکش اور گرم رہا ہے۔ حق کو نیست و نابود کرنے اور مٹانے کے لیے باطل ہمیشہ سے پوری تیاری اور پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر اترا ہے اور مختلف انواع و اقسام کے پروپیگنڈوں کا استعمال کیا ہے، جن میں سے ایک عظیم پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور دہشت گردی دو متضاد چیز ہیں۔ جس طرح دن اور رات اکٹھا نہیں ہو سکتے، اسی طرح اسلام اور دہشت گردی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام دنیا میں امن و سکون، وقار و سنجیدگی، اخوت و بھائی چارگی، محبت و محبت اور اصلاح کا پیغام لے کر آیا ہے، نہ کہ فتنہ، فساد، ظلم و بربریت، قتل و خونریزی کا۔ لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو انتہا پسندی، تشدد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو دہشت گرد بناتا ہے، حالانکہ صرف اور صرف ایک جھوٹ اور اسلام پر بہت بڑا بہتان ہے۔ محترم سامعین، مذہب اسلام نے دہشت گردی کی ہر قسم کو حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک آدمی کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو یہ مذہب دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو وہ کیسے دہشت گرد بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 34 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی کافر کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو قتل کر ڈالے، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ محترم سامعین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے والے غیر مسلموں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، من قتل نفسا معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، جو شخص کسی ذمہ کافر کو قتل کر دے تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری کی مسافت کی محسوس کی جائے گی۔ اسی طرح مذہب اسلام نے زمین میں فتنہ فساد پھیلانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 46 میں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ قابل غور کی بات ہے کہ جو مذہب یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو وہ اپنے متبعین کو فتنہ فساد پھیلانے اور دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا؟ اسلام میں حیوانات اور پرندوں تک کو ڈرانے، بھگانے اور خوف زدہ کرنے سے منع کرتا ہے، تو انسان کو ڈرانا مارنا کیسے جائز ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے گئے، بس ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور چڑیا آ کر زمین پر اپنا پر مارنے لگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ دیکھ کر فرمایا، اس چڑیے کا بچہ لے کر کس نے اسے بے قرار کیا ہے، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جسے ہم نے جلا دیا، تو آپ نے فرمایا اس کو کس نے جلا دیا؟ ہم لوگوں نے کہا ہم نے۔ آپ نے فرمایا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے عذاب دینا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ محترم سامعین، اسلام دہشت گردی اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب امن و سلامتی والا مذہب ہے۔ اور جو لوگ مذہب اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں تو ہم ان کے مشاہدے میں یہ سچائی لانا چاہتے ہیں کہ وہ ذرا غور کریں، پہلی عالمی جنگ کس نے شروع کی تھی اور کس نے لوگوں کو قتل عام کیا تھا؟ دوسری عالمی جنگ کس نے شروع کی تھی اور کس نے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر انسانوں کو قتل کیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے عراق اور افغانستان پر لاکھوں ٹن بارود گرا کر ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیے اور اب تک کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، کیا مسلمان تھے جن کے ہاتھوں ان تمام جنگوں میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے؟ ہرگز نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان پر بغیر ثبوت کے جھوٹے الزامات لگا کر ان کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ حقیقی دہشت گرد تو وہ ہیں جو فلسطین کی مبارک سرزمین پر ظالمانہ قبضہ جما کر خود اہل فلسطین کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حقیقی دہشت گرد تو وہ ہیں جو
خود علیہ فلسطین کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، بے بس خواتین اسلام اور کمزور بچوں پر گولیاں برسا رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، خلاصہ تقریر یہ ہے کہ ان تمام قرآنی آیت و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں بلکہ اسلام امن و سلامتی والا دین ہے، اور جو لوگ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں۔ دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمارے اندر ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جو اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے اور اغیار کے عزائم کو نیست و نابود کر سکیں۔ اب میں ایک شاعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔